بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے 3 دنوں کا خاص وظیفہ 313 بار پڑھنے کا کمال۔ جس کے بھی ہاتھ یہ عمل لگتا ہے سمجھو وہ اللہ کا دوست بن گیا۔ محترم عزیز، ذی الحجہ کا یہ مبارک مہینہ اور بالخصوص عید الاضحیٰ کے یہ 3 ایام کائنات کے سب سے عظیم اور بابرکت ترین دن ہیں۔ یہ وہ مبارک دن ہیں جن میں زمین پر اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور غیبی تجلیوں کا ایک سمندر موجزن ہوتا ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کا خون بہانا اور اس کی بڑائی بیان کرنا ایک ایسا معناز عمل ہے جو بندے کو چند ہی لمحوں میں عرش بری کے مالک کے اتنے قریب کر دیتا ہے کہ انسان کائنات کا سب سے خوش نصیب انسان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے یہ عظیم دعویٰ کیا کہ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں 313 بار کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے والا انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ رب العزت کی دوستی حاصل کرنا کوئی ناممکن یا مشکل کام نہیں، بلکہ یہ اس کائنات کا سب سے خوبصورت اور آسان ترین سودا ہے، بشرطے کہ انسان سچے دل اور اخلاص کے ساتھ اپنے مالک کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آج کے دور کا سب سے بڑا عالمیہ اور انسانی نفسیات کا سب سے بڑا دکھ یہ ہے کہ ہم دنیا کے عارضی، کمزور اور فانی انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہم مادی دنیا کی نوکریوں، عہدوں اور رشتہ داروں اور دنیا داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی، اپنی توانائی اور اپنے سکون کو لگا دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دنیا اتنی بے وفا اور سنگ دل ہے کہ یہ انسان کو ہمیشہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتی ہے۔ انسان جب کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے بدلے میں صرف ذلت، رسوائی اور مایوسی ملتی ہے، لیکن اس کے برعکس جب ایک عاجز بندہ دنیا کے ان تمام جھوٹے اور عارضی سہاروں کو دل سے جھڑک کر کائنات کے حقیقی شہنشاہ، خالق اور رازق اللہ سے اپنی دوستی کا رشتہ جوڑ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا پورا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے تو وہ اسے دنیا میں بھی ایسی بے پناہ ترقیاں، عروج اور عزتیں عطا فرماتا ہے کہ دنیا دار لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابیوں کے وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کی ذمہ داری خود اپنے ذمے لے لیتا ہے، اسے کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہونے دیتا، اس کے کاروبار میں ایسی غیبی برکت ڈالتا ہے کہ معاشی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، اس کے گھر کو دلی سکون اور خوشیوں کا گہوارہ بنا دیتا ہے، اور اس کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دیتا ہے۔ اللہ کی دوستی اور ولایت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس پاک کلام کے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے کہ زمین و آسمان کا مالک یہ فرما رہے ہیں کہ میرے دوستوں کو کائنات میں کسی چیز کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تو پھر اس انسان کے لیے دنیا میں بھلا کون سی پریشانی باقی رہ سکتی ہے؟ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ کا دوست بن جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی رکاوٹ اور پہاڑ جیسا قرض بھی سیکنڈوں میں رائی برابر ہو جاتا ہے۔ تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ جب بھی کسی بندے نے اللہ پاک سے سچی دوستی کی تو اللہ رب العزت نے کائنات کے مادی قوانین کو اس دوست کی خاطر بدل کر رکھ دیا۔ محترم عزیز، اس کی سب سے عظیم اور پہلی مثال انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتی گرامی ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی توحید بیان کرنے کی پاداش میں نمرود نے ایک دہکتی ہوئی خوفناک آگ کے علاوے میں ڈالا تو بظاہر انسانی عقل یہ کہہ رہی تھی کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم اللہ کے سچے دوست تھے اور ان کا لقب بھی خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست تھا، اس لیے جب وہ اس آگ میں گرے تو اللہ پاک نے آگ کے مادی اثر کو ختم کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ اللہ کی دوستی کا وہ کمال تھا کہ دہکتی ہوئی آگ ایک سیکنڈ میں گلزار بن گئی۔ اسی طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کا عبرتناک لشکر تھا اور آگے سمندر کی بھری ہوئی موجیں تھی تو بظاہر موت سامنے کھڑی تھی۔ صحابہ نے کہا ہم پکڑے گئے، لیکن اللہ کے نبی اور اس کے دوست حضرت موسیٰ علیہ السلام کا توکل ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حکم فرمایا اور سمندر کے اندر 12 خشک راستے بن گئے، اور وہ سمندر جو ڈبونے کے لیے بنایا گیا تھا اس نے اللہ کے دوست کو راستہ دے دیا اور دشمن کو ہمیشہ کے لیے غرق کر دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا تو اللہ پاک نے اس پیارے نبی اور دوست کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا اور دشمن منہ دیکھتے رہ گئے۔ جب ہم سید الانبیاء امام المرسلین ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کے معجزات کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حبیب ہیں جن کے نور سے اللہ پاک نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ جب کفار مکہ نے آپ سے معجزہ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کا اشارہ فرمایا اور کائنات کا اتنا بڑا سیارہ یعنی چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ کے اپنے حبیب اور دوست سے محبت کا وہ جواب مظاہرہ تھا کہ کائنات کا پورا نظام اپنے محبوب کی ایک انگلی کے اشارے پر قربان کر دیا۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کی مقدس جماعت نے جب اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کا حق ادا کیا تو اللہ پاک نے انہیں بھی ایسی غیبی طاقتیں اور کرامات عطا فرمائے جو تاریخ کا سنہرا باب بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اسلام کے عظیم سپہ سالار اور سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہے، ان کے سامنے جب دشمنوں نے ایک جان لیوا زہر کا پیالہ پیش رکھا اور کہا اگر آپ کا ایمان سچا ہے تو اسے پی کر دیکھے، حضرت خالد بن ولید نے اللہ کی دوستی اور توکل کے یقین کے ساتھ اللہ کا نام لے کر وہ زہر پی لیا اور کائنات کا وہ مہلک ترین زہر ان کے جسم پر 1% بھی اثر نہ کر سکا۔ یہ صرف اور صرف اللہ سے سچی دوستی اور اس کے نام کی طاقت کا کمال تھا۔ اسی طرح امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب مصر کا تاریخی دریائے نیل سوکھ گیا، وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ دریا ہر سال ایک کنواری لڑکی کی قربانی مانگتا ہے ورنہ یہ نہیں چلتا، تو حضرت عمر فاروق نے اس جہالت کو ختم کرتے ہوئے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے لکھا اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو جاری ہو جا۔ جب وہ خط دریا میں ڈالا گیا تو دریا کا پانی فوراً چل پڑا اور قیامت تک کے لیے اس کا سوکھنا ختم ہو گیا۔ یہ وہ معناز عزت و عروج ہے جو اللہ پاک اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ کائنات کی مخلوقات بھی ان کے حکم کی پابند ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیز، اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں کی اصل روح، قربانی کے عظیم فضائل اور اس 313 کے معجزاتی وظیفے کی مکمل ترتیب اور پڑھنے کا صحیح طریقہ تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ بھی ان مبارک دنوں میں غفلت سے نکل کر اللہ کے مقرر اور خاص دوستوں کی فہرست میں شامل ہو سکیں۔ جب انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو وہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اسی وقت اسے عطا فرما دیتا ہے۔ محترم عزیز، اپنے دلوں کو جب اللہ رب العزت کی دوستی اور اس کے غیبی انعامات کا ذکر سنتے ہیں تو انسانی ذہن اور شعور میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ آخر وہ کون سی صفات اور اعمال ہیں جن کی بدولت ایک عام سا انسان اس مادی دنیا میں رہتے ہوئے کائنات کے شہنشاہ کا اتنا مقرب بن جاتا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور مانگنا اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتا ہے۔ آج کے اس جدید اور تیز رفتار دور میں ناظرین کی ذہنی بیداری اور شعور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اندھی تقلید کے بجائے دین اسلام کی خوبصورتی کو عقلی اور مستند دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ ہر انسان کے اندر یہ فطری خواہش موجود ہے کہ اسے معاشرے میں عزت ملے، اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے دل کو سچا اطمینان نصیب ہو اور وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہو۔ یہ تمام چیزیں
دراصل اس وقت بندے کو تحفے میں ملتی ہے جب وہ عید الاضحیٰ کے ان 3 مبارک دنوں کی اصل روح کو سمجھ کر اپنے دل کا سودا اپنے خالق کے ساتھ کر لیتا ہے۔ محترم عزیز، اللہ رب العزت نے کائنات کا یہ پورا نظام رحمت انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کی کم عقلی یہ ہے کہ وہ نعمتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ جب ہم عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں 313 بار کے اس معجزاتی وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بناتے ہیں تو دراصل ہم اپنے ذہن کو دنیاوی وسوسوں، حسد، بغض اور معاشی خوف سے پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ و مایناز ایام ہیں جن میں زمین پر فرشتوں کا نزول عام دنوں سے کروڑوں گنا زیادہ ہوتا ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی ہر تسبیح اور ہر پکار سیدھی عرش بری پر جا کر ٹکراتی ہے۔ جو لوگ ذہین اور دراندیش ہوتے ہیں وہ ان مبارک گھڑیوں کو بازاروں کی رونقوں اور غفلت کی نیند میں ضائع نہیں کرتے، بلکہ مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سیزن سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جس عظیم کامیابی کا ذکر کر رہے ہیں اس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید کے اس آفاقی قانون سے ملتا ہے، جہاں اللہ پاک اپنے شکر گزار اور مقرب بندوں کے لیے فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا انسانی ذہانت اور عقل کے ترازو میں اس آیت کو تول کر دیکھیے۔ دنیا کا کوئی بڑا بادشاہ یا صدر اگر کسی عام انسان کا نام اپنے دربار میں لے لے تو وہ انسان فخر سے پھولا نہیں سماتا اور پوری دنیا میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، جب آپ عید کے ان 3 دنوں میں پوری یکسوئی اور دھیان کے ساتھ 313 بار ان مبارک کلمات کو پڑھیں گے تو کائنات کا شہنشاہ، تمام جہانوں کا مالک اللہ رب العزت فرشتوں کی نورانی محفل میں آپ کا نام لے کر آپ کو یاد فرمائے گا۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو یاد کرتا ہے تو اس کے گھر کی غربت، بیماریاں اور پریشانیاں ایسے غائب ہو جاتی ہیں جیسے سورج کی پہلی کرن کے سامنے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا یہ پورا سیزن ہمیں قربانی کی اس اصل حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے، جو صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے اندر کے فرعون، اپنی انا، اپنے تکبر اور اپنی ناجائز خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا نام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری رکھی تو وہ مادی طور پر ایک باپ کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا، لیکن روحانی طور پر وہ اللہ کی دوستی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اللہ پاک کو اپنے خلیل کی یہ عاجزی اور تسلیم اور رضا کی ادا اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اس عمل کو قیامت تک کے لیے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض کر دیا۔ شریعت مطہرہ کا یہ اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز یا اپنے قیمتی وقت کو قربان کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے جس کا حساب کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اللہ کی زندگیوں کا اگر ہم گہرا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی تمام تر ذہانت اور کامیابی کا راز ذکر الہی کی کثرت اور اللہ پر کامل توکل میں چھپا ہوا تھا۔ جب انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر ایک ایسا سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے جو اس دنیا کے تمام ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے از خود آزاد کر دیتا ہے۔ آج کل لوگ ذہنی سکون کے لیے مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں اور مختلف جگہوں پر بھٹکتے ہیں، جبکہ حقیقی سکون کا نسخہ اللہ پاک نے ذکر میں رکھا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ 3 دن ذکر، شکر اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے خاص دن ہیں، اور ان دنوں میں 313 بار کی یہ تسبیح آپ کے دل کی بنجر زمین کو ایمان کے نور سے سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس عمل کی مکمل ترتیب، پڑھنے کا صحیح طریقہ اور ان کلمات کے غیبی اسرار اور رموز پر تفصیل سے بات کریں گے تاکہ آپ کا دل اس وظیفے کے لیے پوری طرح بیدار ہو سکے۔ جب آپ پورے شرح صدر اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ کائنات کی غیبی طاقتیں آپ کی مدد کے لیے تیار کھڑی ہے۔
اللہ پاک کی ذات پر اپنا کامل بھروسہ رکھیں اور اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخصوص کر لیں، کیونکہ جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کے مقرر دوستوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ محترم عزیزو، انسان اپنے فطری اعتبار سے بے حد کمزور، خطا کار اور نادان پیدا کیا گیا۔ وہ دنیا کی رنگینی، نفس کی خواہشات اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر بار بار گناہوں کی دلدل میں جا گرتا ہے۔ کبھی وہ معاشی تنگی سے گھبرا کر ناشکری کے کلمات زبان پر لے آتا ہے، کبھی دنیا داری کی دوڑ میں اپنے حقیقی مالک کے احکامات کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی کریم ذات اتنی غفور الرحیم ہے کہ وہ اپنے بندے کی ان تمام کمزوریوں کو جاننے کے باوجود اس کے لیے رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں فرماتا۔ جب انسان اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے، شرمندگی کے آنسو آنکھوں میں لیے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ عید الاضحیٰ کا یہ 3 مبارک دن دراصل بندے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگ کر اللہ تبارک و تعالی کا سچا دوست بننے کا ایک سنہرا اور ماءناز موقع ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو اس بات سے تسلی دینی چاہیے کہ کائنات کا شہنشاہ ہم سے ناراض ہونے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک کا اپنے گناہگار بندوں کے لیے جو پیار بھرا انداز ہے وہ انسان کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی دھاڑیں اور امید عطا کرتا ہے۔ کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ آپ فرما دیجئے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عید کے ان 3 دنوں میں جب آپ 313 بار کے اس خاص وظیفے کو پڑھیں گے تو آپ کا دل گناہوں کے زنگ سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا۔ دین اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ انسان کو اس کی خطاؤں پر ذلیل نہیں کرتا بلکہ اسے عاجزی اور توبہ کا راستہ سکھا کر معاشرے میں ایک باوقار مقام عطا کرتا ہے۔ محترم عزیزو، جب بندہ مصلی پر بیٹھ کر یہ تسلیم کر لیتا ہے کہ میرے مالک میں کمزور ہوں، میں گناہگار ہوں، لیکن تو سب سے بڑا غفار ہے، تو ستار ہے، تو اللہ پاک کو اپنے بندوں کی عاجزانہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے اس پر فخر فرماتا ہے۔ آج کے معاشرے کا سب سے بڑا نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہوں کے احساس سے، جرم کی وجہ سے خود کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، جبکہ سچی توبہ انسان کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ عید الاضحیٰ کا یہ سیزن ذکر، شکر اور توبہ کا سیزن ہے، جس میں ہر پکارنے والے کی پکار کو غیبی شرف قبولیت عطا کیا جاتا ہے۔ اس توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں قربانی کا جو اجر و ثواب اللہ پاک نے رکھا ہے وہ انسانی عقل کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ قربانی کا جانور خریدنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کا خون بہانا ایک ایسا ماءناز عمل ہے جس پر اللہ پاک اپنے بندے کو بے حساب اور لازوال انعامات سے نوازتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں قربانی کے اس عظیم الشان اجر کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے قربانی کرنے والے کے لیے ایک نیکی ہے۔ سبحان اللہ! ذرا دل کی آنکھیں کھول کر سوچئے کہ ایک چھوٹے سے جانور کے جسم پر بھی لاکھوں کروڑوں بال ہوتے ہیں، اور جب آپ عید کے ان دنوں میں خلوص نیت سے قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیوں کا اضافہ فرما دیتا ہے اور آپ کی زندگی کے اتنے ہی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم انعامات ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی کسی چھوٹی سی کوشش کو بھی ضائع نہیں فرماتا۔ جب آپ قربانی کی ان نورانی گھڑیوں میں 313 بار کے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو جہاں جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی مل رہی ہوگی، وہاں آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر ایک کلمے کے بدلے عرش بری پر
آپ کے درجات بلند کیے جا رہے ہوں گے۔ محترم عزیزو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان مادی دنیا کے تمام غموں اور معاشی تنگیوں سے آزاد ہو کر سچی دلی سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب لوگ ان دنوں کی فضیلت سے واقف ہوتے ہیں، ان کا توکل ایک مضبوط چٹان بن جاتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اب ہماری جھولی خالی نہیں رہے گی۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس وظیفے کی مکمل ترتیب، پڑھنے کا صحیح طریقہ اور تسبیحات کے ان غیبی خزانوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ کا دل اس مبارک عمل کو کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو جائے۔ محترم عزیزوں و سامعین، جب آپ پورے شرح صدر، تسلی اور کامل یقین کے ساتھ مصلی پر بیٹھیں گے تو کائنات کی کوئی ایسی طاقت نہیں جو آپ کی دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، اپنے دل کو مکمل طور پر صاف کر لے، اپنی کمزوریوں کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تسلیم کرے اور اس کی بے پناہ رحمت پر پورا بھروسہ رکھے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور شفقت فرماتا ہے۔ اب ہم اس گفتگو کے چوتھے ماہ ناز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہم کائنات کی سب سے خوبصورت اور طاقتور ترین عبادت یعنی اللہ رب العزت کے ذکر مبارک کے فضائل اور اس کے غیبی اسرار پر تفصیل سے بات کریں گے۔ محترم ناظرین و سامعین، دین اسلام میں ذکر الہی کو تمام عبادتوں کی روح اور مومن کا سب سے بڑا ہتھیار مانا گیا ہے۔ جب انسان عید الاضحیٰ کے ان 3 مخصوص اور برکت والے دنوں میں دنیا کی تمام مصروفیات کو چند منٹوں کے لیے ایک طرف رکھ کر پورے دھیان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایمان کی ایک ایسی شمع روشن ہوتی ہے جو زندگی کے تمام اندھیروں کو سیکنڈوں میں ختم کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، اللہ پاک کا ذکر کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ غیبی نظام ہے جو بندے کا سیدھا رابطہ کائنات کے شہنشاہ، خالق اور رازق سے جوڑ دیتا ہے، جس کے بعد انسان کو دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ انسانی نفسیات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ آج کا انسان سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اندر سے خالی اور پریشان ہے۔ اس کے پاس دولت ہے، عہدہ ہے، اچھا گھر اور گاڑی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا دل دن رات ایک انجان خوف اور بے چینی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کی غذا صرف اور صرف اپنے پیدا کرنے والے کے ذکر میں چھپی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے انسانی دلوں کے ساتھ اس سب سے بڑے علاج اور حقیقت کو جس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے وہ ہمارے ایمان کو ایک نئی تازگی عطا کرتا ہے۔ کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ عید کے ان 3 دنوں میں جب آپ 313 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے تو آپ کے دل کو وہ سچا سکون ملے گا جس کا دنیا دار لوگ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ ذکر الہی کی فضیلت کا ایک اور ایمان افروز پہلو یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پاک کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ فرشتوں کی محفلوں میں فخر کا باعث بن جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے اس بندے کی عاجزی اور محبت کا فخر سے ذکر فرماتا ہے۔ ایک مستند حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ محترم ناظرین و سامعین، سبحان اللہ، ذرا دل کی گہرائی سے اس بات پر غور کیجئے، ہم جیسے عاجز، خطاکار، کمزور بندوں کا نام جب زمین و آسمان کا مالک فرشتوں کے سامنے فخر سے لے گا تو پھر ہماری دنیا اور آخرت میں بھلا کون سی محرومی باقی رہ جائے گی۔ عید الاضحیٰ کے یہ 3 ایام جنہیں شریعت میں ایام تشریق اور قربانی کے دن کہا جاتا ہے، یہ اصل میں
یہ اصل میں ہی اللہ کی تکبیر، حمد اور ذکر کے لیے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس پورے عمل کی حتمی ترتیب، پڑھنے کا صحیح وقت اور کلمات کی وہ خاص تعداد بیان کریں گے جس سے آپ کا یہ عمل مکمل طور پر تیار ہو جائے گا۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، ہم اس نورانی برکتوں سے بھرپور گفتگو کے اس حتمی اور آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہم عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں کے اس معجزاتی وظیفے کی مکمل ترتیب، طریقہ اور اس کے غیبی اسرار و رموز کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ آپ اس عمل کو آج سے ہی، یعنی ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں سے ہی شروع کر دیں، ورنہ عید الاضحیٰ کے ان 3 مخصوص دنوں میں تو آپ نے اس عمل کو کسی صورت میں بھی مس نہیں کرنا ہے، نہیں چھوڑنا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس مایناز عمل کو کرنے کا طریقہ بے حد آسان ہے۔ آپ نے عید کے ان 3 دنوں میں 5 نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کی ادائیگی کے بعد مصلی پر ہی باوضو حالت میں بیٹھے رہنا ہے اور وہی پورے دھیان، خشوع و خضوع اور کامل توجہ کے ساتھ اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اگر آپ کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کے فوراً بعد اسے نہ کر سکے تو دن یا رات میں جب بھی آپ کو تھوڑی سی فرصت ملے، آپ پاک صاف ہو کر ایک تنہائی والی جگہ پر بیٹھ جائیں اور اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے بالکل خالی کر کے اس عمل کو نہایت تسلی اور سکون سے کریں۔ مصلی پر پورے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک مکمل کرنے کے فوراً بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر اس وظیفے کے سب سے مایناز اور طاقتور کلمے کی تسبیح شروع کرنی ہے۔ آپ نے پورے دھیان اور سمجھداری کے ساتھ بغیر کسی جلد بازی کے تسبیح کے دانوں پر 313 بار چوتھا کلمہ پڑھنا ہے۔ چوتھا کلمہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ساری بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیسری نمبر پر 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے۔ آپ سادہ الفاظ میں استغفر اللہ پڑھیں اور اپنے دل میں اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں پر سچے دل سے توبہ کریں۔ جب آپ استغفار کی تسبیح مکمل کر رہے ہیں تو اس عمل کے بالکل آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اول و آخر درود پاک کی اس خوبصورت حدیث کے ساتھ آپ کا انتہائی مضبوط اور طاقتور وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، اب وہ سب سے خاص لمحہ ہے جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ پاک کے حضور پھیلانا ہے اور اپنی جائز دعائیں مانگنی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ مخلصانہ کوشش اور یہ خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی مستند ویڈیوز ملتی رہے۔ کمنٹس میں برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی سا بھی پیارا نام ضرور لکھے۔ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے آپ سب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو دنیا اور آخرت کا عروج عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے رہیں۔